میں عمران خان تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ پیغام ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں علی محمد صاحب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو اپنے جلسوں میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے اپنے آپ کو پاکستان کا اور اپنے آپ کو اسلام کا وفادار سمجھتے ہیں، کہلاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیارے نبی، مسلمان ماؤں اور اپنے مسلمان بیٹیوں کو کہہ دو کہ جب وہ گھروں سے نکلے تو اپنے آپ کو چادر میں اپنے آپ کے اوپر پردہ ڈال دیں۔ میرے ڈیئر کپتان، ویسے تو میں بھی آپ کا فین ہوں اور آپ کے پاور شو دیکھتا رہتا ہوں۔ محترم کپتان، جس طرح آپ عوام سے بولتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اسی طرح میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ آپ خود کو پاکستان کے عظیم لیڈر سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ساری دنیا کے لیڈر بن جاؤ، ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ پاکستان کے عوام کو ریاست مدینہ کے خواب دکھاتے ہو، لیکن آپ کے جلسوں میں ریاست یورپ والا عمل ہوتا ہے، آپ کے جلسوں میں اسلام کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات میں جذبات میں نہیں بلکہ اطمینان سے بول رہا ہوں۔ ڈیئر کپتان، ایک فالوور ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے میں اپنے لیڈر کو یہ بات بولوں۔ اسلام اور ریاست مدینہ کا نعرہ تو آپ لگا رہے ہو، لیکن اس اسلامی ملک پاکستان میں جہاں اسلام پہلے سے ہی نافذ ہے، جہاں ریاست مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پہلے سے ہی نافذ ہے، جہاں ہمارے علماء کرام ورثۃ الانبیاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء نے اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچوں، اپنے اولادوں کو قربان کر کے پاکستان میں اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ محترم کپتان، میرا آپ سے سوال ہے اور مجھے نہیں، سارے مسلمان پاکستانی عوام کو اس کا جواب چاہیے، آج تک آپ نے کیا قربانی دی ہے اسلام کی خاطر، اس ملک کی خاطر؟ آج ہمارے وہ علماء کرام جن کی آپ جتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، وہ علماء کرام جن کو خواب میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، ان علماء ورثۃ الانبیاء کی قربانیوں کی خاطر آج ہمارے گھر گھر میں اسلام داخل ہے۔ لیکن مجھے آپ کا فین کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آپ عظیم لیڈر کہلاتے ہو، لیکن علماء کرام کے لیے گندی اور جاہلانہ زبان استعمال کرتے ہو۔ اور مجھے زیادہ افسوس تو آپ کے اس کارکنوں پر ہوتی ہے جن کو 6 کلمے بھی نہیں آتے، جن کو پاکائی کے لیے غسل کے فرائض تک نہیں آتے، آج وہ بھی علماء کرام کو غلط زبان سے استعمال کرتے ہیں۔ محترم عمران صاحب، آپ ریاست مدینہ کا نعرہ اپنے جلسوں میں لگا کر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو۔ حکومت میں آنے سے پہلے آپ نے 126 دن جلسے دیے، ان جلسوں میں آپ نے جو بے حیائی اور فحاشی پھیلائی، پاکستانی تاریخ وہ بھی یاد رکھے گی۔ آپ نے حکومت میں رہ کر اپنے جلسوں میں جس طرح مسلمان بیٹیوں، مسلمان ماؤں اور مسلمان بہنوں کو بے عزت کیا اور نیلام کیا، ان کی عزت کو پاکستان کی تاریخ میں وہ بھی یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے اب حکومت کے بعد آج جو جلسوں کر رہے ہو، ان جلسوں میں بھی آپ نے جو مسلمان امت کی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو بے پردہ کیا ہے۔ آج آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ کیا ہمارے پیارے نبی نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنانے وقت ایسے کام کیے تھے؟ آپ اپنے جلسوں میں کبھی پردے پر بات نہیں کرتے، آپ اپنے جلسوں پر کبھی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کی بات نہیں کرتے، حالانکہ مسلمان امت کا، پاکستان کا ایک بچہ جانتا ہے ہماری پیاری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری اسلام کی ماں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہا کی اماں فاطمہ الزہرا اپنی زندگی میں وصیت کر کے گئی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، ایسے نہ ہو کہ کسی نامحرم کی میرے میت پر نظر پڑ جائے۔ لیکن آج آپ ہو کہ مسلمان پاکستان میں امت کے سامنے ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے ہو، لیکن مسلمانوں کی امت، مسلمانوں کی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو بے پردہ کر کے نچاتے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے نافذ ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ محترم عمران خان صاحب، اب مسجد میں اللہ پاک نے عورت کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، تم کس باغ کی مولی ہو جو اسلام کی شریعت کی خلاف ورزی کر کے مسلمان امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بے پردہ کر کے اپنے جلسوں میں عوام کو زیادہ دکھانا چاہتے ہو؟ میرا آپ سے کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے، میرا آپ سے کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے، میرا آپ سے
اسلام کی خلاف ورزی، شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر اختلاف ہے۔ میرے محترم عمران خان صاحب، آپ نے اپنے جلسوں میں مسلمان امت کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارے پیارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک مشرکہ عورت کے ننگے سر پر اپنی رحمت والی چادر، اپنی برکت والی چادر رکھ کر اس عورت کو پردہ بنا دیا تھا۔ لیکن آج آپ ریاست مدینہ کے نعرے زور شور سے لگا رہے ہو، لیکن اپنے پیارے نبی کے ایک بات پر بھی عمل نہیں کرتے۔ آپ صحابہ کرام کا نام نہیں لیتے، آپ خلافت راشدین کا نام نہیں لیتے، آپ خلفائے راشدین کی بات نہیں کرتے، آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہیں کرتے۔ ہم آپ کو کس طرح سے مانیں کہ آپ ریاست مدینہ قائم کریں گے؟ اگر میری اس بات سے اگر آپ حمایت کرتے ہو تو میں بھی آپ کا حامی ہوں۔ اگر آپ کو، آپ کی پارٹی کو، آپ کے کارکنوں کو میری اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے بھی آپ کی پارٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح میں اسرائیل، یورپ، امریکہ کو تسلیم نہیں کرتا، اسی طرح میں آپ کی پارٹی کو، آپ کے کارکنوں کو اور آپ کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔